بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ظہیر احمد کا ڈائمنڈ ہارٹ۔ عمران جیسے ہی دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا، وہ دروازے پر ہی نہ صرف ٹھٹک کر رک گیا بلکہ اس کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ آپریشن روم میں بلیک زیرو اکیلا نہیں تھا۔ جو کرسی عمران کے لیے مخصوص تھی، وہاں سر سلطان انتہائی پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سر سلطان کے ساتھ ساتھ بلیک زیرو کے چہرے پر بھی شدید بے چینی اور پریشانی کے تاثرات تھے۔ السلام علیکم یا حیرت گاہو حیرت زدگان صاحبان، عمران نے اونچی آواز میں کہا تو وہ دونوں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ او آپ آ گئے عمران صاحب، آئے ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ بلیک زیرو نے عمران کو دیکھ کر فوراً اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ سر سلطان بھی عمران کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ تم نے جس طرح ایمرجنسی کال کر کے مجھے بلایا تھا، مجھے تو آنا ہی تھا، لیکن تم نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا تھا کہ جس ایمرجنسی کے لیے تم نے بلایا ہے وہ تمہارے پاس ہی بیٹھے ہیں؟ عمران نے حیرت سے سر سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ سر سلطان دانش منزل میں بلیک زیرو کے ساتھ آپریشن روم میں موجود تھے۔ عمران فلیٹ میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اسے بلیک زیرو نے کال کی تھی اور فوری طور پر دانش منزل پہنچنے کے لیے کہا تھا، اور دوسری کوئی بات نہیں کی تھی، اور عمران کا جواب سنے بغیر فون بند کر دیا تھا۔ بلیک زیرو کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا اور وہ انتہائی پریشان لگ رہا تھا۔ پہلے تو عمران نے سوچا کہ وہ اسے فون کر کے اس کی پریشانی اور سنجیدگی کی وجہ پوچھے، لیکن پھر اس نے خود ہی دانش منزل آنے کا فیصلہ کر لیا اور فوری طور پر فلیٹ سے نکل کر دانش منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے میں نے کہا تھا کہ فوری طور پر تمہیں یہاں آنے کا کہے، ورنہ تم نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر الٹی سیدھی باتیں شروع کر دینی تھی اور ہاں وقت برباد ہو جاتا۔ سر سلطان نے کہا، مطلب میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہوں اور میری وجہ سے وقت برباد ہوتا ہے؟ عمران نے بوے اچکا کر کہا، عمران پلیز اب یہاں مت شروع ہو جانا، معاملہ انتہائی نازک ہے، جب تم سنو گے تو تمہارے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ سر سلطان نے کہا، وہ تو آپ کو یہاں دیکھ کر پہلے ہی میرے پیروں تلے سے نکل چکی ہے۔ آپ کا یہاں ہونا اور آپ کے چہرے کی سجاوٹ، مم میرا مطلب ہے گھبراہٹ اور آپ کی قدردانی۔ پھر زبان پھسل گئی، پریشانی۔ ہاں، آپ کے چہرے کی پریشانی دیکھ کر ہی لگ رہا ہے کہ معاملہ کس قدر گمبھیر ہو سکتا ہے، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا تو اس کی باتیں سن کر سر سلطان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ عمران صاحب آپ تشریف رکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بلیک زیرو نے سر سلطان کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اب آیا ہوں تو بیٹھوں گا بھی اور چائے بھی پیوں گا، اور اگر چائے کے ساتھ ساتھ مجھے اسنیکس یا پیٹیز اور سموسے بھی مل جائیں تو میں ان کے ساتھ بھی انصاف کروں گا، پھر تمہاری بھی سنوں گا۔ اور سر کامران، میرا مطلب ہے سر عامر جبران، او کیا نام تھا ان کا؟ دماغ کے ساتھ ساتھ بار بار نہ جانے کیوں زبان بھی پھسل جاتی ہے۔ ہاں، یاد آیا، بچپن میں ان کے ماں باپ نے ان کا نام شاہ سلطان رکھا تھا۔ سرکاری عہدہ سنبھالتے ہی ان کی زندگی بھی شاہانہ ہو گئی تھی، اور یہ چونکہ جدید دور کے شاہ بن گئے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لگا شاہ ہٹا کر سر لگا لیا تھا۔ حالانکہ ان کا سر پہلے سے ہی ان کی مضبوط گردن پر موجود تھا، لیکن شاید سرکاری عہدیداروں کے دو سر ہوتے ہیں، اسی لیے انہوں نے بھی اپنے نام کے ساتھ سر لگا لیا اور شاہ سلطان سے سر سلطان بن گئے۔ کیوں جناب، میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ عمران نے آگے بڑھ کر سر سلطان کے سامنے پڑی ہوئی دوسری کرسی سنبھالتے ہوئے کہا، تم سنجیدگی سے میری بات سنو گے یا نہیں؟ سر سلطان نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، اب اگر سنجیدہ خاتون میرے ساتھ نہ آئی ہو تو میں کیا کروں؟ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، میں بھی جا کر شہر سے کسی ایسی خاتون کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں جس کا نام سنجیدگی ہو، تو میں اسے ساتھ لا کر اطمینان سے آپ کی بات سنوں۔ عمران بلا کہاں آسانی سے باز آنے والا تھا۔ عمران صاحب پلیز، بلیک زیرو نے کراہنے والے انداز میں کہا۔ اب یہ پلیز صاحب کون ہے؟ عمران نے اسی انداز میں کہا، لگتا ہے اس وقت آپ کے سر پر مذاق کا بھوت سوار ہے، یہ سنجیدگی سے میری بات نہیں سنے گا، اور اس حالت میں اس سے بات کرنا فضول ہے۔ میں نے یہاں آ کر بلا وجہ اپنا وقت ضائع کیا ہے، ویسے بھی جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا ہے، اب میرے ساتھ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور اس کے علاوہ میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ سر سلطان نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں جناب، اگر آنٹی اجازت دے دیں تو آپ اس عمر میں بھی دوسری بلکہ تیسری بھی کر سکتے ہیں، اور اسلام میں چار رکھنے کی اجازت ہے، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو چوتھی بھی کرنے کا نیک مشورہ دے سکتا ہوں، اور وہ بھی مفت میں۔ عمران نے کہا تو سر سلطان تھکے تھکے انداز میں سر جھٹک کر مسکرا دیے۔ شکر ہے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تو آئی، ورنہ آپ کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اب آپ گئے یا تب گئے۔ عمران نے کہا تو سر سلطان چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ارے میرا مطلب آپ کو دنیا سے جانے کا نہیں تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ دانش منزل سے آپ گئے کہ تب گئے۔ عمران نے ان کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے فوراً کہا تو سر سلطان نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑے۔ تم سے باتوں میں جیتنا واقعی مشکل ہے، سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن ان کے لہجے میں مایوسی اور پریشانی کا عنصر بدستور موجود تھا۔ میں نے کسی کو ہارنے کا موقع ہی نہیں دیا تو پھر میں کسی سے بھلا کیا جیت سکتا ہوں، اور آپ جیسے ایکس فان کے ہونے کے باوجود میں ابھی تک کمارے کا کمارا بیٹھا ہوں، حالانکہ آپ نے ایکس ٹو سے لڑ جھگڑ کر اور ایکس ٹو کے اصولوں کے خلاف جا کر وزیر اعظم سے ایگزیکٹو آرڈر بھی پاس کرا لیا تھا کہ سیکرٹ سروس کے حاضر سروس ممبران جب چاہیں جیسے چاہیں شادی کر سکتے ہیں۔ آپ کا یہ قانون ممبران کے لیے تو بن گیا تھا، اگر آپ اس ایگزیکٹو آرڈر میں آپ پرائم منسٹر صاحب سے بھی یہ پاس کرا لیتے کہ ڈپٹی چیف سے صرف فری لانسر ہی شادی کر سکتا ہے، تو کم از کم تنویر میرے راستے کی دیوار تو نہ بنا رہتا۔ وہ لاکھ نام منہ چڑھاتا اور لاکھ مجھے آنکھیں دکھاتا، مگر میں اس کے سامنے دھڑلے سے پاکیزہ سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف کو اٹھا کر مم میرا مطلب ہے کہ بیاہ کر لے جاتا۔ عمران نے جان بوجھ کر پھر گڑبڑائے ہوئے لہجے میں کہا تو سر سلطان ہنس پڑے۔
تم چاہو تو میں تمہارے لیے تنویر کو سمجھا سکتا ہوں، سر سلطان نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا، اور انہیں نارمل ہوتے دیکھ کر بلیک زیرو کے چہرے پر سکون آ گیا، ورنہ اسے یہی ڈر تھا کہ عمران کی بیتوکی باتیں سن کر سر سلطان غصے سے وہاں سے چلے جائیں گے۔ صرف سمجھانے سے کام نہیں چلے گا جناب، ویسے بھی اسے سب کچھ سمجھ آتا ہے، جس کے پاس سمجھ نام کی چیز ہوتی ہے، اور جولیا کے معاملے میں سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی وہ ناسمجھ بن جاتا ہے، پھر اس کے سامنے لاکھ سمجھداری کی باتیں کی جائیں اس کی سمجھ بے سمجھ ہو کر رہ جاتی ہے۔ عمران نے سمجھ کی گردان کرتے ہوئے کہا، میں اس سے بات کروں گا تو وہ مجھے منع نہیں کرے گا۔ سر سلطان نے کہا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو منع نہیں کرے گا؟ عمران نے جیسے باقاعدہ بحث کرنے والے لہجے میں کہا، ایک تو میں اس سے عمر میں بڑا ہوں، دوسرا اسے معلوم ہے کہ جب میں X2 کے سامنے اڑ سکتا ہوں تو وہ نہ صرف سیکرٹ سروس کا ایک ممبر ہے، اور ابھی کچھ دیر پہلے تم نے مجھے X1 کہا تھا، اور اب X1 تنویر تو کیا اس کے باپ سے بھی بات کر سکتا ہوں۔ سر سلطان نے موڈ میں آتے ہوئے کہا، تو پھر بہتر یہی ہوگا کہ آپ پہلے تنویر کے باپ کو ڈھونڈیں، پھر اسے بات کریں کہ اگر ان محترم کی سمجھ میں آ گیا تو پھر وہ اپنے بیٹے کو خود ہی سمجھا لیں گے، لیکن یہ دیکھ لیں کہ تنویر کے ڈیڈی جان جس دنیا میں ہیں وہاں جانے کا تو ٹکٹ مل سکتا ہے، واپسی کا کوئی ٹکٹ نہیں ہوتا۔ عمران نے کہا، میں جانتا ہوں، اور اب اگر تمہاری باتیں سمجھ گئی ہوں تو میں کچھ کہوں؟ سر سلطان نے ایک بار پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، اتنی دیر سے تو آپ ہی بول رہے ہیں، میں نے کچھ کہا ہے کیا؟ عمران نے اس قدر معصومیت سے کہا کہ سر سلطان نہ چاہتے ہوئے بھی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بلیک زیرو بھی عمران کی معصومیت پر مسکرا دیا تھا۔ تم واقعی نہیں سدھر سکتے، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا، جس دن میں سدھر گیا نا، اس دن قیامت ہی آ جائے گی اور ہر شخص دل کا مریض بن کر رہ جائے گا، خاص طور پر آپ جب بھی سنجیدہ ہوتے ہیں آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور یہ بلڈ پریشر بعض اوقات انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ بڑے کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر کے مریضوں کو غصہ کرنے، زیادہ پریشان ہونے اور گھبراہٹ زدہ ہونے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ بلڈ پریشر کا اثر یا تو دل پر ہوتا ہے یا پھر دماغ پر۔ دل پر اثر ہو تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اور دماغ پر اثر ہو تو ہیمریج ہونے کا خطرہ ہے، اور بڑوں سے میری مراد ڈاکٹر حضرات ہیں۔ عمران نے کہا تو سر سلطان ایک بار پھر ہنس پڑے۔ عمران نے سر سلطان کی پریشانی دیکھ کر جان بوجھ کر ان سے ایسی باتیں کی تھیں تاکہ ان کا ذہنی دباؤ ختم ہو سکے اور وہ نارمل ہو جائیں، اور وہ کافی حد تک اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی رہا تھا۔ اب سمجھا تم میری پریشانی اور گھبراہٹ دیکھ کر جان بوجھ کر مجھے ایسی باتیں کر رہے تھے تاکہ میں نارمل ہو جاؤں، سر سلطان نے کہا، اور میں اپنی کوشش میں کامیاب بھی رہا ہوں، اسی لیے میں انعام کا حقدار تو بن ہی گیا ہوں، تو لائیے میرا انعام۔ عمران نے کہا، کیسا انعام؟ سر سلطان نے کہا، ارے میں نے ابھی آپ کی جان بچائی ہے، اگر گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے آپ کو برین ہیمریج یا ہارٹ اٹیک ہو جاتا تو مجھے فوری طور پر آپ کو کسی مہنگے سے مہنگے ہسپتال لے جانا پڑتا، آپ کی زندگی بچتی یا نہ بچتی، آپ کی تجوریاں آپ کے علاج میں ضرور حالی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس دور کے ڈاکٹر صاحبان مسیحا کامر کا صاحب زیادہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس بس کسی مریض کے جانے کی دیر ہوتی ہے اور وہ اس کی کھال اتارنے کے لیے پہلے سے ہی چاقو چھریاں تیز کر کے رکھ لیتے ہیں۔ میں نے آپ کی باتوں کو ڈوز دے کر نارمل کیا ہے اور آپ کے 10-20 لاکھ خرچ ہونے سے بچائے ہیں، اس لیے میرا اتنا حق تو بنتا ہے کہ میں انعام کے طور پر آپ سے 4-5 لاکھ لے سکوں۔ عمران نے باقاعدہ تقریر کرنے والے انداز میں کہا، پاکیشا کا دل چوری ہو گیا ہے۔ سر سلطان نے عمران کو ایک بار پھر پٹری سے اترتے دیکھ کر اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا، توبہ توبہ، اس عمر میں کسی نے آپ کا دل چوری کر لیا ہے، خدا کا خوف کریں، اگر آنٹی کو پتہ چل گیا تو۔ عمران نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، میں نے اپنا دل چوری ہونے کا نہیں کہا، پاکیشا کے دل کے چوری ہونے کا کہا ہے۔ نان سینس، سر سلطان نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا، او اچھا، میں سمجھا آپ کا دل کسی حسینہ نے چوری کر لیا ہے، اور عمران نے بات کہنا چاہی لیکن سر سلطان نے فوراً درمیان میں اس کی بات کاٹ دی، میں ڈائمنڈ ہارٹ کی بات کر رہا ہوں۔ سر سلطان نے ہونٹ چبا کر کہا، ہارٹ تو سب کا ہی سیکرٹ ہوتا ہے، کھال اور پسلیوں کے پیچھے چھپا ہوا جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور ہر انسان کے ہارٹ میں نہ جانے کتنے راز چھپے ہوتے ہیں، اگر وہ اوپن ہو جائیں تو پھر اس ہارٹ کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی، جب ہارٹ کی قدر و قیمت نہ رہے تو وہ ڈائمنڈ کی بجائے میٹ ہارٹ بن جاتا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا اور بس۔ عمران نے اسی انداز میں کہا، لگتا ہے اب واقعی مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، تم نے میری بات سنجیدہ ہو کر سننی ہی نہیں تو میں یہاں بیٹھا کیا کر رہا ہوں؟ سر سلطان نے ایک بار پھر اسی لہجے میں کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ارے آپ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کا برا مان جاتے ہیں، اس عمر میں آپ کو زیادہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، میں آپ کو پہلے ہی غصے سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں بتا چکا ہوں، اسی لیے خود کو کول کریں اور مجھے ساری باتیں کھل کر بتائیں، اور میں اب آپ کی خواہش پر سچ مچ سنجیدہ ہو جاتا ہوں۔ عمران نے کہا، پھر اس نے ایسی صورت بنا لی جیسے اس سے بڑا مسکین اور یتیم اس دنیا میں کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ اس کی شکل دیکھ کر نہ صرف سر سلطان بلکہ بلیک زیرو بھی ہنس پڑا، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ مجھے سنجیدہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اب جب میں سنجیدہ ہوا ہوں تو آپ نے مجھ پر ہنسنا شروع کر دیا ہے، عمران نے برا مان جانے والے انداز میں کہا، اب میں تم سے کیا کہوں؟ سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا، جو کہنا ہے کہہ دے، میں کون سا برا منانے والوں میں سے ہوں؟ عمران نے فوراً کہا، میں ڈائمنڈ ہارٹ کی بات کر رہا تھا۔ سر سلطان نے ایک بار پھر سر جھٹکتے ہوئے کہا، یہ وہی ڈائمنڈ ہارٹ ہے نا جو آپ نے حال ہی میں بنایا ہے، جس میں آپ نے پاکیشا کی تمام تر معلومات ایک ہی جگہ جمع کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا؟ عمران نے کہا، ہاں، میں چاہتا تھا کہ پاکیشا میں بے شمار محکمے اور لاتعداد ایجنسیاں ہیں جو اپنی تمام معلومات اپنے تک ہی محدود رکھتی ہیں، اور ان میں بہت سے ایسے محکمے اور ایجنسیاں ہیں جو ضرورت کے وقت اپنی ساکھ بچانے کے لیے اپنے ریکارڈ میں ہیر پھیر کرتے رہتے ہیں، اسی لیے میں نے فوری طور پر وزارت خارجہ کے تحت ایک ایسا ادارہ تشکیل دیا
کہ پاکیزہ کی تمام ایجنسی اور تمام محکمات جات چاہے ان کا تعلق کسی بھی منصب یا وزارت سے ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے معلومات ڈائمنڈ ہارٹ کو ٹرانسفر کریں گے، اور اس پر کام بھی شروع ہو گیا تھا۔ میں نے تمام ایجنسیوں اور محکموں کے ریکارڈ کے ساتھ ساتھ سائنسی ایجادات جو بھی تیار ہو چکی تھی اور جن پر کام کیا جا رہا تھا اور جن ایجادات کے بارے میں سوچا جا رہا تھا، ان کے ریکارڈ بھی ڈائمنڈ ہارٹ میں فیڈ کرا دیے تھے۔ اس کے علاوہ پاکیزہ کس ملک کا مقروض ہے اور پاکیزہ کی معیشت کے وہ تمام پروگرام جن سے پاکیزہ کو فائدہ اور نقصان پہنچتا رہا ہے اور اب بھی ایسا ہو رہا ہے، ان پروگرامز کو بھی خصوصی طور پر ڈائمنڈ ہارٹ کے ریکارڈ میں فیڈ کرا دیا تھا، اور آئندہ بھی ایسی پالیسیاں بنائی جا رہی تھیں کہ پاکیزہ میں ہونے والے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے کام کی بھی تفصیل ڈائمنڈ ہارٹ میں فیڈ کر دی جائے، تاکہ تمام محکموں اور ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ پاکیزائی معیشت کے فائدے اور نقصان پر بھی نظر رکھی جا سکے اور پاکیزہ میں کرپشن اور ایسے تمام جرائم کا احاطہ کیا جا سکے جس سے پاکیزہ کے مفادات کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ سر سلطان نے کہا، یہ محکمہ آپ نے قائم کیا تھا اور اس کے چیف بھی آپ ہی ہیں۔ عمران نے کہا، ہاں، میں اس محکمے کو اپنی ہی نگرانی میں چلانا چاہتا تھا تاکہ ڈائمنڈ ہارٹ کو ملنے والی معلومات فیک نہ ہو اور ان میں کوئی رد و بدل نہ کیا جا سکے، کیونکہ اس کی ساری ذمہ داری میں نے خود لی تھی، اسی لیے اس محکمے کی نگرانی کی ذمہ داری بھی میری ہی تھی۔ میں نے اس محکمے کو انتہائی خفیہ طور پر بنایا تھا اور وہاں ہونے والے تمام کام بھی خفیہ طور پر ہی سر انجام پا رہے تھے، چونکہ پاکیزہ کے ہر محکمے اور ہر ایجنسی سے روزانہ کی بنیاد پر رپورٹس لی جا رہی تھی، اسی لیے ان کا کمپیوٹرائز ڈیٹا بنانا بہت ضروری تھا، اور اس کے لیے میں نے ایک ایسے ماسٹر کمپیوٹر کا انتخاب کیا تھا جو جدید ترین ہو اور وسیع تر ڈیٹا سیو کر سکتا ہو اور اس پر کسی سائبر کرائم کا بھی حملہ نہ ہو سکتا ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہیکرز ماسٹر کمپیوٹر تک رسائی حاصل کر کے اس میں موجود پاکیزہ کا یہ اہم مواد اپنے قبضے میں لے سکیں۔ ماسٹر کمپیوٹر میں لگی ہارڈ ڈرائیو جو ایک ڈائمنڈ ہارڈ ڈرائیو تھی سے مواد کسی بھی طرح کاپی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور میں نے ڈائمنڈ ہارٹ کے خفیہ سینٹر کی فول پروف سیکیورٹی کا بھی انتظام کرایا تھا تاکہ کوئی بھی غیر متعلق شخص اس سینٹر تک نہ پہنچ سکے، اور ایسا ہی ہوتا چلا رہا تھا، لیکن میری تمام کوششیں بیکار گئیں اور کوئی ماسٹر کمپیوٹر سے ہارڈ ڈرائیو ہی نکال کر لے گیا ہے۔ سر سلطان نے کہا، آخری الفاظ کہتے ہوئے ان کا لہجہ رنگ گیا تھا۔ اور کیا کیا تھا اس ڈائمنڈ ہارٹ میں؟ عمران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ پوچھو کیا نہیں تھا اس میں؟ پاکیزہ کا شاید ہی ایسا کوئی شعبہ ہو جس کی ڈائمنڈ ہارٹ میں معلومات موجود نہ ہو، یہاں تک کہ ڈائمنڈ ہارٹ میں پاکیزہ کے ملکی اور غیر ملکی معاہدوں کی تفصیل بھی موجود تھی، جن میں وہ تمام تر غیر ملکی معاہدے بھی موجود ہیں جو خفیہ طور پر طے پائے تھے۔ سر سلطان نے کہا، کیا ڈائمنڈ ہارٹ میں پاکیزائی آرمی کے بارے میں معلومات ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، میں بتا تو رہا ہوں کہ پاکیزہ کا کوئی محکمہ اور کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جن کی معلومات ڈائمنڈ ہارٹ میں موجود نہ ہو۔ سر سلطان نے کہا، پھر تو واقعی اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، اگر پاکیزہ کے دشمنوں کے پاس یہ معلومات پہنچ گئی تو وہ ہمیں اپنا غلام بنانے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائیں گے، اور ہم ان کے ہاتھوں اس قدر بلیک میل ہوں گے کہ ہم ان بلیک میلر سے اپنی گردن تک چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ عمران نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا، اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ مجھے تو اپنے ارد گرد ہر طرف موت کے سائے ناشتے دکھائی دینا شروع ہو گئے ہیں۔ سر سلطان نے انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا، آپ کو کس احمق نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ایسا محکمہ بنائیں؟ پاکیزہ میں محکموں کی پہلے سے بھرمار ہے، اوپر سے آپ نے ایک ایسا ادارہ تشکیل دے دیا جو دوسرے تمام اداروں کا سربراہ ہو اور جس کے پاس ہر قسم کی معلومات ہو تاکہ وہ کسی کے ہاتھ لگ جائے تو سارے کا سارا پاکیزہ اس کی مٹھی میں چلا جائے۔ عمران نے منہ بنا کر کہا، یہ میرا اپنا آئیڈیا تھا اور اس کے لیے میں نے پرائم منسٹر، صدر مملکت اور ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ سینٹ کے ممبران سے بھی باقاعدہ ڈسکس کیا تھا، اور ان سب کی منظوری کے بعد ہی میں نے یہ ادارہ تشکیل دیا تھا۔ اگر بادی نظر میں دیکھا جائے تو پاکیزہ میں جس قدر لوٹ کسوٹ ہو رہی ہے اور کرپشن عروج پر ہے، اس کے لیے ایک ایسے محکمے کی اشد ضرورت تھی تاکہ اس محکمے کے پاس ہر طرح کی معلومات ہوں اور وہ ہر محکمے کی کارکردگی پر نظر رکھ سکے اور اس کی صلاح کر سکے۔ اس کے علاوہ یہ ادارہ بنانے کا میرا مقصد یہ بھی تھا کہ وہ ادارے اور ایجنسیاں جو ڈھنگ سے کام نہیں کر رہی اور وقت پڑنے پر اپنی رپورٹس اور فائلیں بدل دیتی ہیں، انہیں بھی سے روکا جائے اور ہمارے پاس وہ تمام ریکارڈ ہو جسے ہم ملک کے اندر ہونے والی تمام خامیوں کو سامنے لا کر ان کا خاتمہ کر سکیں اور تمام ادارے اپنی حد بندیوں میں رہ کر کام کر سکیں تاکہ جمہوریت کا بول بالا ہو اور پاکیزہ ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا آگے بڑھ سکے۔ سر سلطان نے کہا، آپ کا ارادہ تو نیک تھا اور ملکی مفاد کے لیے بھی اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے جس طرح سے اس پروجیکٹ کو اپنے طور پر ہینڈل کرنے کی کوشش کی تھی، آپ کی یہ کوشش ہی غلط تھی۔ عمران نے کہا، کوشش غلط تھی؟ کیا مطلب؟ کس کوشش کی بات کر رہی ہو تم؟ سر سلطان نے چونک کر کہا، یہی کہ آپ سیکرٹ سینٹر کی حفاظت کی نہ صرف خود نگرانی کریں گے بلکہ اس کی حفاظت کا بھی تمام ترجمہ آپ نے اپنے سر لے لیا تھا، اور پاکیزہ سیکرٹ سروس پر اعتماد کرنے کے بجائے آپ نے ڈائمنڈ ہارٹ کے سیکرٹ سینٹر کی حفاظت کی ذمہ داری ملٹری انٹیلیجنس کے سپرد کر دی تھی۔ عمران نے اسی انداز میں کہا، پاکیزہ سیکرٹ سروس کی تشکیل اسی لیے نہیں کی گئی تھی کہ چھوٹے چھوٹے معاملات کی نگرانی کرتی رہے یا پھر کسی ایک مقام کی حفاظت کے لیے مسلسل ایک ہی جگہ تعینات رہے۔ تم سب جس طرح سے ملک و قوم کے مفاد اور تحفظ کا کام کرتے ہو وہ زیادہ ضروری ہے۔ غیر ممالک سے آنے والے ایجنٹوں کا مقابلہ کرنا، انہیں اپنے کسی مشن میں کامیاب نہ ہونے دینا اور دوسرے ممالک میں جا کر اپنے مشن مکمل کرنا۔ سیکرٹ سروس کے ممبران کی تعداد محدود ہیں جو آئے دن تمہاری سرکردگی میں بیرون ملک مشن سر انجام دیتے ہیں۔ اگر میں سیکرٹ سینٹر کی نگرانی کی ذمہ داری تمہیں دے دیتا تو تم نے اعتراض کرنا تھا کہ میں نے تمہیں اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کو ایک ایسے قید خانے میں ڈال دیا ہے جہاں سوائے نگرانی کرنے کے اور ان کے پاس کوئی کام نہ ہوتا، اور ایسا کرنے سے ان کی صلاحیتوں کو زنگ لگ سکتا تھا۔ سر سلطان نے کہا،
ضروری نہیں کہ اس کے لیے میں انہیں ممبران کا انتخاب کرتا جو ہمارے ساتھ پرماننٹ کام کر رہے ہیں۔ ایسے کاموں کے لیے سیکرٹ سروس کے ممبران میں اضافہ بھی تو کیا جا سکتا ہے اور انہیں بطور ٹریننگ ایسے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے آزمایا بھی جا سکتا ہے، اور جب وہ آزمائش کی بٹی سے نکل کر کندن بنتے ہیں تب ہی ملک و قوم کو ایسے ثبوت ملتے ہیں جو ملک و قوم کی آن بان کے لیے اپنی جان تک دے دیتے ہیں۔ عمران نے بڑے فلسفیانہ لہجے میں کہا، بہرحال میں نے سیکرٹ سروس کی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا تھا کہ سیکرٹ سینٹر کی نگرانی کے لیے خصوصی طور پر ملٹری انٹیلیجنس کے ممبران لیے جائیں، اور وہ اپنا کام انتہائی خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہے تھے، مگر سر سلطان کہتے کہتے رک گئے۔ مگر ان کی خوش اسلوبی سے دی جانے والی ڈیوٹی کے باوجود سیکرٹ سینٹر سے ڈائمنڈ ہارٹ چوری کر لیا گیا۔ عمران نے تندیہ لہجے میں کہا، اس میں ملٹری انٹیلیجنس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ سر سلطان نے منہ بنا کر کہا، تو پھر کس کی غلطی تھی، اور ملٹری انٹیلیجنس کے ہوتے ہوئے سیکرٹ سینٹر سے ڈائمنڈ ہارٹ چوری کیسے ہو گیا؟ عمران نے باقاعدہ بحث کرنے والے انداز میں کہا، اس میں میری اپنی کوتاہی ہے۔ سر سلطان نے سر جھکاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، کیسی کوتاہی؟ عمران نے پوچھا۔ ماسٹر کمپیوٹر میں ڈیٹا فیڈنگ کے لیے مجھے منجے ہوئے آپریٹرز کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کے لیے بھی مختلف محکموں سے آپریٹرز کا انتخاب کیا تھا جو محنتی بھی تھے اور ایماندار بھی۔ ان آپریٹرز کی تعداد 10 تھی جو مختلف محکموں سے آنے والی رپورٹس کی کمپیوٹرز میں ڈیٹا فیڈنگ کرتے تھے، اور پھر ان تمام کمپیوٹروں کو ماسٹر کمپیوٹر سے لنک کر کے ان کا ڈیٹا ماسٹر کمپیوٹر کی ڈائمنڈ ہارڈ ڈرائیو میں منتقل کر دیا جاتا تھا۔ ماسٹر کمپیوٹر کو اوپن کرنے کا کوڈ سوائے میرے کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں اس کمپیوٹر کا کوڈ ڈھونڈ لگاتا تھا اور اپنے ہی سامنے دوسرے کمپیوٹرز کا ڈیٹا اس میں فیڈ کراتا تھا۔ جب سارا ڈیٹا فیڈ ہو جاتا تو میں اس دوبارہ کمپیوٹر کو کوڈ لگا کر آف کر دیتا تھا۔ ماسٹر کمپیوٹر کی فیڈنگ کے لیے بھی مجھے ایک ماسٹر مائنڈ آپریٹر کی ضرورت تھی، اور اتفاق سے ان دنوں میری ہمشیرہ کا ایک بیٹا گریٹ لینڈ سے آیا ہوا تھا جس نے ماسٹر کمپیوٹر میں ڈگری حاصل کر رکھی تھی۔ اسی لیے اپنے ہمشیرہ کے کہنے پر میں نے اسے سیکرٹ سینٹر میں رکھ لیا۔ وہ انتہائی ایماندار اور محنتی نوجوان تھا جو میری ہمشیرہ کا بیٹا یعنی میرا بھانجا بھی تھا، اسی لیے میں اس سے زیادہ کس پر بھروسہ کر سکتا تھا؟ ماسٹر کمپیوٹر کی کیز اس کے سپرد کرنے کے باوجود میں نے اسے ماسٹر کمپیوٹر اوپن اور کلوز کرنے کا کوڈ نہیں بتایا تھا۔ اس کمپیوٹر کو میری ہی نگرانی میں اوپن اور کلوز کیا جاتا تھا۔ کل شام جب میں نے سیکرٹ سینٹر جا کر ماسٹر کمپیوٹر میں رپورٹس فیڈ کرنے کے لیے ماسٹر کمپیوٹر کا کوڈ لگا کر اسے آن کیا تو ماسٹر کمپیوٹر میں کوئی خلل آ رہا تھا، اس کا ڈیٹا ریکارڈ اوپن نہیں ہو رہا تھا۔ میرے بھانجے نے کہا کہ کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر میں کوئی وائرس داخل ہو گیا ہے، جب تک اس وائرس کو اریز نہیں کیا جائے گا ڈیٹا فیڈنگ نہیں ہو سکے گی۔ اس کے کہنے کے مطابق وائرس کمپیوٹر کے پروسیسر اور ریم میں تھا جو معمولی کاربن کی وجہ سے آیا تھا، اور جب تک پروسیسر اور ریم کو کھول کر انہیں صاف نہ کیا جاتا اس وقت تک کمپیوٹر ورکنگ پوزیشن میں نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے اپنی نگرانی میں سے کمپیوٹر کھولنے اور ہارڈ ویئر کی صفائی کی اجازت دے دی۔ ماسٹر کمپیوٹر ایک الگ اور خفیہ روم میں رکھا گیا تھا جہاں میرے اور میرے بھانجے کے سوا کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے ماسٹرز کی سے کمپیوٹر کھول دیا اور وہ کمپیوٹر کی ریم اور پروسیسر نکال کر ان کی صفائی میں مصروف ہو گیا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اچانک مجھے اپنا سر بھاری ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو یہ دیکھ کر خوف سے میری جان ہی نکل گئی کہ میں بددستور ماسٹر کمپیوٹر روم میں تھا اور میرا بھانجا وہاں سے غائب تھا۔ کمپیوٹر کے پرزے کھلے ہوئے تھے۔ جب میں نے ان پرزوں کو چیک کیا تو یہ دیکھ کر میرا خون خشک ہو گیا کہ ان میں ڈائمنڈ ہارڈ ڈرائیو نہیں تھی۔ میں نے گھبرا کر ہارڈ ڈرائیو کو ہر جگہ تلاش کیا لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں نے روم سے نکل کر اپنے بھانجے کو تلاش کیا لیکن سیکیورٹی والوں نے مجھے بتایا کہ ماسٹر کمپیوٹر میں کوئی خرابی ہو گئی تھی، اسی لیے میرا بھانجا میری اجازت سے سیکرٹ سینٹر سے باہر گیا تھا تاکہ وہ مارکیٹ سے ایک خاص سافٹ ویئر لا سکے اور اس کی مدد سے کمپیوٹر کا وائرس اریز کر سکے، چونکہ سیکرٹ سینٹر کے تمام افراد بشمول سیکیورٹی والے جانتے تھے کہ وہ میرا بھانجا ہے اور اس کی سیکرٹ سینٹر میں آنے اور جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اسی لیے وہ وہاں سے نکل گیا تھا اور جاتے ہوئے ماسٹر کمپیوٹر کی ڈائمنڈ ہارڈ ڈرائیو بھی ساتھ لے گیا تھا جو اس کمپیوٹر اور پاکیزہ کا دل تھا۔ میں نے اسے ہر جگہ تلاش کرایا لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں گیا ہے۔ سر سلطان نے رکے بغیر ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ عزیز رشتہ داروں کو سرکاری کاموں میں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، وہ کب بدل جائیں یا کب ان کی نیت میں فتور آ جائے اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، لیکن وہ انتہائی معصوم نیک اور باکردار بچہ ہے، میں اسے برسوں سے جانتا ہوں، اس کی خمیر میں بے ایمانی، جھوٹ اور دھوکے بازی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ سر سلطان نے کہا، اگر وہ اتنا ہی باکردار تھا تو پھر وہ آپ کو بے ہوش کر کے ماسٹر کمپیوٹر کی ڈائمنڈ ہارڈ ڈرائیو کیوں نکال کر لے گیا ہے؟ عمران نے منہ بنا کر کہا، یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سر سلطان نے سر جھٹک کر کہا، نام کیا ہے اس کا؟ عمران نے پوچھا۔ عامر جبران۔ سر سلطان نے کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے گریٹ لینڈ کی کس یونیورسٹی میں کمپیوٹر کی ماسٹر ڈگری لی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اس نے سپر سونک یونیورسٹی میں کمپیوٹر کی اعلیٰ ڈگری حاصل کی تھی۔ سر سلطان نے کہا، اس کے علاوہ اس کی گریٹ لینڈ میں اور کیا سرگرمیاں تھیں؟ کیا اس کے بارے میں بھی آپ کو علم ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، میں اس کی دوسری سرگرمیوں کے بارے میں کیسے جان سکتا ہوں؟ یہ اس کی پرسنل لائف ہے، وہ گریٹ لینڈ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا، اس کے علاوہ وہاں اس کی کیا مصروفیات تھی اس کے بارے میں نہ میں نے کبھی پوچھا نہ اس نے بتایا۔ سر سلطان نے کہا، وہ آپ کا بھانجا تھا اسی لیے آپ نے اسے سرکاری ملازمت دینے سے پہلے یہ معلوم کرنے کی زحمت نہیں کی تھی کہ اس کی ایکٹیویٹیز کیا تھی اور وہ گریٹ لینڈ میں کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا اور کیا کیا کرتا تھا؟ عمران نے تلخ لہجے میں کہا، ہاں، وہ جو کہ میرے ہاتھوں میں پلا بڑا تھا اسی لیے میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح وہ مجھے اپنے اور ملک کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ سر سلطان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، آپ نے کبھی آستین کے سانپوں کا سنا ہے؟ عمران نے منہ بنا کر کہا،
ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، عامر جبران واقعی آستین کا سانپ ثابت ہوا ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آخر اس نے ڈائمنڈ ہارٹ چوری کیوں کیا ہے، وہ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ سر سلطان نے کہا۔ اب میں سے آپ کی کم عقلی کہوں یا بول پان، باکیشیا کا دل اس کے پاس ہے جس میں باکیشیا کا ہر راز موجود ہے۔ وہ ان رازوں کو اگر کسی بھی ملک میں لے جا کر فروخت کرنے کی کوشش کرے تو اسے کیا نہیں مل سکتا؟ وہ راتوں رات ارب پتی بن سکتا ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، اس میں جہاں بہت سی خوبیاں تھیں وہاں اس میں یہ خامی ضرور تھی کہ وہ راتوں رات دنیا کا امیر ترین انسان بننے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ اس سلسلے میں وہ مجھ سے بھی ڈسکس کرتا تھا اور میں اسے مشورہ دیتا تھا کہ وہ دن رات انت تک محنت کرے، اس کی محنت ہی اسے اس مقام پر پہنچا سکتی ہے کہ وہ امیر اور دولت مند بن جائے، سر سلطان نے کہا۔ اس کے باوجود آپ نے اس کے لہجے میں جرم کی بو محسوس نہیں کی۔ راتوں رات امیر بننے کے بارے میں سوچنے والا پازیٹیو کم اور نیگیٹو انداز میں زیادہ سوچتا ہے۔ پھر آپ نے تو خود اسے خزانوں کے ڈھیر پر لے جا کر بٹھا دیا کہ آؤ بیٹا جو چاہو لے جاؤ، چاہے سارے کے سارے خزانے ہی خالی کر دو۔ عمران کے لہجے میں بدستور تلخی کا عنصر تھا۔ تمہارا یہ کڑوا انداز اور تلخی اپنی جگہ درست ہے، میرے پاس تمہاری ان باتوں کا کوئی بھی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں نے واقعی رشتہ داری کے چکر میں پڑھ کر بہت بڑی بھول کر دی ہے۔ اب اس بھول کی مجھے کیا سزا ملنی چاہیے اس کے بارے میں بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مجھے تو ڈائمنڈ ہارٹ کی فکر ہے، اگر وہ واقعی دشمنوں کے ہاتھ لگ گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ سر سلطان نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ وہی ہوگا جو آپ کا بھانجا چاہتا ہے، اور کیا ہونا ہے؟ عمران نے اسی انداز میں کہا۔ تو بتاؤ اب میں کیا کروں؟ تم ایک بار صرف اسے ایک بار پکڑ کر میرے سامنے لے آؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے تمہارے سامنے اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں گا، سر سلطان نے کہا۔ آپ نے اس کی تلاش کے لیے اب تک کیا کیا ہے؟ عمران نے سر جھٹک کر کہا۔ میں نے ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ چند دوسری ایجنسیوں کو بھی اس کی تلاش پر لگا دیا ہے اور اس کا نام ECL میں بھی ڈلوا دیا ہے تاکہ وہ ملک سے فرار نہ ہو سکے، سر سلطان نے کہا۔ آپ واقعی بھولے بادشاہ ہیں۔ جو شخص آپ کی ناک کے نیچے سے اس قدر قیمتی چیز نکال کر لے گیا ہے، کیا وہ اپنے اصلی نام اور اصلی حلیے سے اس ملک سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا؟ عمران نے ایک بار پھر منہ بنا کر کہا۔ تو پھر میں کیا کروں تم ہی بتاؤ؟ میں تو سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا، اسی لیے میں سیدھا یہاں آ گیا کہ امید کے آخری کرن تم ہو اور اس معاملے کو تم ہی ہینڈل کر سکتے ہو۔ اب میری اور باکیشیا کی قسمت تمہارے ہاتھوں میں ہے، تم جو فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہوگا۔ میری اس کوتاہی پر اگر تم مجھے اپنے ہاتھوں سے گولی بھی مار دو گے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، سر سلطان نے رندے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کو گولی مارنے سے اگر باکیشیا کا دل باکیشیا کو واپس مل جاتا تو میں اس کام سے بھی دریں نہ کرتا، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ بتائیں کہ عامر جبران سیکرٹ سینٹر میں کب داخل ہو کر کام کر رہا تھا؟ عمران نے کہا۔ تقریباً 10 روز سے، سر سلطان نے جواب دیا۔ کیا وہ سیکرٹ سینٹر سے سیدھا گھر ہی جاتا تھا یا اس کا کوئی اور بھی ٹھکانہ تھا؟ عمران نے کہا۔ نہیں، میں نے بتایا ہے نا کہ وہ دیکھنے میں انتہائی معصوم اور سیدھا سادہ سا لگتا تھا۔ وہ گھر سے میرے ساتھ ہی آتا تھا اور میرے ساتھ ہی واپس جاتا تھا، اس نے راستے میں کبھی کہیں ڈراپ ہونے کی بھی کوشش نہیں کی تھی، سر سلطان نے کہا۔ کتنے بجے وہ آپ کے ساتھ آتا تھا اور جاتا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ صبح 8 بجے وہ میرے ساتھ نکلتا تھا، پھر رات کو 6-7 بجے میرے ساتھ ہی واپس جاتا تھا۔ اگر مجھے دیر بھی ہو جاتی تھی تب بھی وہ میرے ہی انتظار میں بیٹھا رہتا تھا، سر سلطان نے کہا۔ کیا وہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں ہی رہتا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ آفیسرز کالونی 2 میں رہتا تھا جو میرے گھر سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، سر سلطان نے کہا۔ تو کیا اسے لینے آپ اس کے گھر جاتے تھے یا وہ آپ کے پاس آتا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ وہی آتا تھا میرے پاس، البتہ واپسی پر میں اسے اس کی رہائش گاہ پر چھوڑتا تھا، پھر اپنی رہائش گاہ پر چلا جاتا تھا، لیکن آج وہ اپنی کار میں ہوتے مجھ سے پہلے سیکرٹ سینٹر پہنچ گیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ آفس ٹائمنگ کے بعد اسے کسی دوست سے ملنے جانا ہے، جس پر مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا وہ یہاں سے اپنی کار لے کر گیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اس کی کار پارکنگ میں رہی تھی، سر سلطان نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ کیا آپ کو اس کے دوستوں کے بارے میں علم ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، اور اسے یہاں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، وہ 2-3 ہفتے پہلے آیا تھا۔ میرے خیال کے مطابق تو اس کا کوئی دوست نہیں ہے، سر سلطان نے کہا۔ آپ نے اس کی والدہ، میرا مطلب ہے اپنی ہمشیرہ سے پوچھا ہے کہ جب اسے آپ واپس گھر ڈراپ کرتے تھے تو کیا وہ گھر میں ہی رہتا تھا یا کہیں گھومنے پھرنے بھی جاتا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ میری اپنی ہمشیرہ سے تفصیلی بات ہوئی ہے، اس کے کہنے کے مطابق وہ واپسی کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، لیکن آتے ہی وہ کھانا کھا کر اور کچھ وقت اپنی والدہ کے ہمراہ گزار کر اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا اور پھر صبح ہی کمرے سے باہر آتا تھا، اور ہمشیرہ کے کہنے کے مطابق بھی اس کا کوئی دوست نہیں ہے، سر سلطان نے کہا۔ اس کے پاس سیل فون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، میں نے اس کا سیل فون نمبر رجسٹریشن آفس سے چیک کرایا تھا، وہ بہت کم فون استعمال کرتا تھا، زیادہ تر اس کی کالیں میرے لیے ہوتی تھی یا پھر آفس آنے کے بعد وہ اپنی والدہ سے ہی بات کرتا تھا، اس کی فون بک میں تیسرا کوئی نمبر تھا ہی نہیں، سر سلطان نے کہا۔ اب وہ نمبر آف آ رہا ہوگا؟ عمران نے کہا۔ ہاں، اس کا سیل فون اس کے گھر میں ہی تھا جو وہ یقیناً جان بوجھ کر وہیں چھوڑ گیا تھا، سر سلطان نے کہا۔ مطلب یہ کہ آپ اس کی رہائش گاہ میں جا کر اس کے کمرے کی تلاشی لے چکے ہیں؟ عمران نے کہا۔ ظاہر ہے اس نے میرے لیے بہت بڑا عذاب کھڑا کر دیا تھا، اسے تلاش کرنے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، سر سلطان نے جواب دیا۔ پھر کچھ ملا آپ کو اس کے کمرے سے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، اس کے کمرے میں ضرورت کا سامان بے حد کم تھا، سوائے ایک صوفہ، 2-3 کرسیوں یا پھر اس کا بیڈ۔ اس کے کمرے میں ریڈنگ ٹیبل تک موجود نہیں تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ واقعی بہت سادگی پسند ہو، سر سلطان نے کہا۔ کیا ڈائمنڈ ہارٹ چوری کرنے کے بعد وہ اپنے گھر گیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، میری ہمشیرہ کے کہنے کے مطابق وہ صبح میرے گھر گیا تھا کہ میرے ساتھ آفس جا سکے، اس کے بعد سے وہ گھر آیا ہی نہیں تھا، سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
یہ بتائیں کہ کیا اس کے پاس اپنا کوئی پرسنل کمپیوٹر تھا جیسے لیپ ٹاپ، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کنیکشن؟ عمران نے کہا ہاں، اس کا ایک لیپ ٹاپ تھا جسے وہ ہر وقت اپنے کمرے میں ہی رکھتا تھا، اور ظاہر ہے جب اس کے پاس لیپ ٹاپ تھا تو اس نے نیٹ کنیکشن بھی لے رکھا ہوگا، سر سلطان نے کہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جس سے بھی رابطہ تھا وہ اسے فون یا ٹرانسمیٹر قسم کی کسی چیز سے نہیں بلکہ لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کے ساتھ ویڈیو لنک کرتا تھا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا ویڈیو لنک؟ سر سلطان نے کہا جی ہاں، کمپیوٹر کی دنیا نے انقلاب برپا کر رکھا ہے۔ کمپیوٹر کی وجہ سے نہ صرف دوسرے مواصلاتی نظام بلکہ سیل فون کا استعمال بھی کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب لوگ انٹرنیٹ کنیکشن کے ساتھ کمپیوٹر سے ویڈیو لنک کرتے ہیں اور نہ صرف ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ ایک دوسرے سے گھنٹوں بات بھی کر سکتے ہیں، جو سیل فون اور دوسرے مواصلاتی نظام سے بے حد ارزاں ہوتا ہے۔ عمران نے کہا ویڈیو لنک کے بارے میں مجھے بھی پتا ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عمران جبران کس سے ویڈیو لنک کرتا ہوگا؟ سر سلطان نے سر جھٹک کر کہا اسی سے جس کی ایما پر وہ یہاں آیا تھا اور جس کے کہنے پر اس نے سیکرٹ سینٹر سے ڈائمنڈ ہارٹ چوری کیا تھا۔ عمران نے کہا تو تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ عامر جبران کسی کے اشارے پر کام کر رہا تھا؟ سر سلطان نے کہا ظاہر ہے یہ کام اکیلے تو اس کا نہیں ہو سکتا، اس نے پری پلاننگ سے ڈائمنڈ ہارٹ حاصل کیا ہے جس کا وہ اسی وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے جب اس کا کوئی ساتھ دے۔ عمران نے جواب دیا تمہارے خیال میں اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ سر سلطان نے پوچھا اس کے رابطوں کا ذریعہ خاص طور پر اس کے ویڈیو لنکس کو چیک کرنا پڑے گا، تبھی پتہ چل سکے گا کہ وہ کس سے لنک میں رہا ہے۔ عمران نے سوچتے ہوئے کہا یہ تو تب بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں عامر جبران کی آئی ڈی، میرا مطلب ہے کہ ای میل ایڈریس معلوم ہو یا اس بات کا علم ہو کہ وہ کون سا ویڈیو لنک استعمال کرتا تھا۔ بلیک زیرو نے کہا جو خاموشی سے بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے اپنے رہائش گاہ میں جو بھی نیٹ ورک لگا رکھا تھا اس کمپنی کا پتہ کرو، کمپنی کا پتہ چل گیا تو ان سے ہمیں عامر جبران کے کمپیوٹر کا آئی پی ایڈریس بھی مل جائے گا اور اس کا تمام ڈیٹا بھی، جسے پتہ چل جائے گا کہ وہ اپنے کمپیوٹر میں کون سا سافٹ ویئر یوز کرتا تھا اور اس کا لنک کہاں کہاں تھا۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں، میں یہ کام ابھی کروا لیتا ہوں، اور اگر آپ کہیں تو میں کسی ممبر کو سر سلطان کے بھانجے کی رہائش گاہ میں بھی بھیج دیتا ہوں، ہو سکتا ہے اسے وہاں سے کوئی ایسا کلو مل جائے جو ہمیں عامر جبران تک پہنچا سکتا ہو۔ بلیک زیرو نے کہا ہاں، ان کی بھی ڈیوٹی لگا دو تاکہ وہ عامر جبران کے ساتھ اس کی کار بھی تلاش کر سکیں اور اس کے کمپیوٹر کا آئی پی ایڈریس بھی معلوم کرو۔ اس کا کمپیوٹر اس کے ساتھ ہی ہوگا، ہم اسے ٹریک کریں گے تو پھر عامر جبران ملک میں ہو یا غیر ملک میں اس کا پتہ چل جائے گا۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے صرف کمپیوٹر میں ہی کوڈ لگا رکھا تھا یا ہارڈ ڈرائیو پر بھی کوئی کوڈ لگا ہوا تھا؟ عمران نے سر سلطان سے کہا میرا کوڈ کمپیوٹر کے ہارڈ ڈرائیو کے لیے ہی تھا، کمپیوٹر خراب ہونے کی صورت میں اگر ہارڈ ڈرائیو نکال کر دوسرے کمپیوٹر میں لگا دی جاتی تو وہ اسی صورت میں اوپن ہو سکتی تھی جب مخصوص پاس ورڈ لگایا جاتا۔ سر سلطان نے کہا کیا وہ پاس ورڈ عامر جبران جانتا تھا یا کبھی آپ نے اس کے سامنے پاس ورڈ لگا کر کمپیوٹر آن کرنے کی کوشش کی تھی؟ عمران نے پوچھا نہیں، میں نے ماسٹر کمپیوٹر کا لنک اپنے آفس میں موجود ایک کمپیوٹر سے کر رکھا تھا، میں اپنے آفس میں ہی بیٹھ کر ماسٹر کمپیوٹر کا پاس ورڈ اوپن اور کلوز کر سکتا تھا۔ سر سلطان نے جواب دیا گڈ شو، اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم اس بات کی تسلی کر سکتے ہیں کہ بغیر پاس ورڈ کے اس ہارڈ ویئر کو کسی بھی دوسرے کمپیوٹر میں اوپن نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عمران نے کہا ہاں، مجھے بس اسی بات کی تسلی ہے کہ اگر کسی نے ڈائمنڈ ہارٹ کا پاس ورڈ توڑنے کی کوشش کی تو پھر ہارڈ ڈرائیو میں موجود تمام ڈیٹا خود بخود ضائع ہو جائے گا۔ میں عامر جبران کے آنے سے پہلے خصوصی طور پر اس ہارڈ ویئر ڈرائیو کو سیف بنانے کے لیے ملک بھر کے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر انجینئرز کو اس کام پر لگایا تھا، اور چونکہ یہ دیسی ساختہ ہارڈ ڈرائیو ہے اسی لیے اسے کھولنا اور اس کا ڈیٹا چیک کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ڈر اس بات کا ہے کہ اس ہارڈ ڈرائیو میں ہماری سالوں کی محنت ہے جو ضائع ہو جائے گی، اور اگر ہم نے اس پروجیکٹ پر دوبارہ کام کیا تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ سر سلطان نے کہا دنیا میں سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر انجینئرز کی کوئی کمی نہیں ہے، ہارڈ ویئر ڈرائیو ملکی ہو یا غیر ملکی اس کا پاس ورڈ کھولا جا سکتا ہے، اور جس کسی نے یہ کام کر دیا پاکیزہ کا کباڑہ کرنے کے لیے کافی ہوگا، اسی لیے ہمیں ہر حال میں اور جلد سے جلد اس ہارڈ ڈرائیو تک پہنچنا ہوگا اور اسے واپس حاصل کرنا ہوگا تاکہ آپ کی اور پاکیزہ کی ساکھ بچائی جا سکے۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا اور یہ کام صرف تم کر سکتے ہو، صرف تم؟ سر سلطان نے بیچارگی کے عالم میں کہا کیا آپ کے پاس آپ کے بھانجے عامر جبران کی کوئی تصویر ہے؟ عمران نے پوچھا ہاں، میں جانتا تھا کہ تم اس کی تصویر مجھ سے ضرور مانگو گے، اسی لیے میں اہم چیرہ کے گھر سے اس کی تصویر لے کر آیا ہوں۔ سر سلطان نے کہا انہوں نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر عمران کو دے دیا۔ عمران نے لفافہ کھول کر اس میں سے ایک پاسپورٹ سائز کی تصویر نکال لی۔ تصویر میں ایک معصوم اور انتہائی ہنسمکھ نوجوان دکھائی دے رہا تھا جس کی چوڑی پیشانی اور چمکدار آنکھیں اس کی ذہانت کی غماز تھی۔ نوجوان نے مائنس پوائنٹ کی اینک لگا رکھی تھی۔ اس تصویر کو اپنے موبائل میں سیو کر کے سب ممبران کو MMS کر دو تاکہ ضرورت پڑنے پر ممبران کو اس کی تلاش پر لگایا جا سکے، اور ایک تصویر ٹائیگر کو بھی بھیج دینا تاکہ وہ اسے زیر زمین دنیا میں بھی تلاش کرنے کا کام کر سکے۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔